وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے بھیجا حضرت نوح کو قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھل کر، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی، دعوی توحید، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، کہا سرداران قوم کافر، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے ہیں آپ کو مگر ایک بشر ہے ہمارے جیسے۔ آپ بشر ہے، یعنی بشر ہے اس لیے نبی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں نبی ہے لہذا بشر نہیں ہے، قدر مشترک کفر ایک ہے۔ وہ انسانیت اور بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے، تب کہتے تھے کہ آپ بشر ہیں تو نبی نہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنے میں عیوب لازمات ہے، معاذ اللہ۔ ان کا یہ کہنا کہ پیغمبر کو بشر کہنا کفار کا قول ہے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ وہ بشر نہیں کہتے تھے، وہ نبی نہیں مانتے تھے، اور یہ بشر نہیں مانتے نبوت کی وجہ سے، تو بشر اور نبوت کے درمیان اجتماع دونوں کے نزدیک ناجائز ہے، یہ وجہ کفر ہے۔ وہ کہتے چونکہ آپ نبی ہے تو بشر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر ہے لہذا بشر نہیں ہے، تو قدر مشترک عدل اور پچھلوں کا ایک ہے، ارتکاب کفر۔ وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کے ساتھ الا الذین، مگر وہ لوگ ہم اراذلنا، جو کم درجے ہیں ہمارے، رذیل کمزور طبقے کے لوگ، توبہ توبہ، بادی الرائے، کچھی رائے والے، کچھی رائے والے۔ مالدار لوگ اپنے آپ کو وزنی سمجھتے ہیں، مالدار لوگ کہتے ہیں کہ بس جو ہم ہیں سو ہم ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے تم کو اپنے اوپر کوئی برتری، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کرتے کہ تم جھوٹے ہو۔ توبہ۔ قال یا قوم، حضرت نوح نے کہا اے لوگو، ارائیتم دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں بینہ پر رب کے ہاں سے، وآتانی رحمۃ من عنده، اور دے رہا ہے وہ مجھے رحمت اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، وہ اندھی پڑ گئی تم پر، خدا نے مجھے نبوت کی دلیل بھی دی، رحمت وحی بھی دی، تم اندھے ہو، انلزمکموہا، کیا میں وہ چمٹا دوں تمہارے ساتھ، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو چاہتے نہیں، تو تم تو اس کو چاہتے نہیں ہو، میں زبردستی ہدایت کیسے تمہیں پکڑوا دوں۔ آیت میں مسئلہ ہے کہ ہدایت کوئی نبی ولی کسی کو دے نہیں سکتا۔ آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قلوب کا حال تبدیل کرنا صرف خدا کے دست اقدس ہے، نبی بھی مالک و مختار ہے۔ تو آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء احیاء اور امواتا نفع و ضرر کے مالک نہیں۔ تو آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام متصرف نہیں ہے۔ تو شرک فی العبادات، شرک فی الدعا، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، چاروں شرک کی نفی ایک آیت میں ہو گئی۔